کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا جو معراج تھا وہ روحانی تھا، تو جب اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ساتھ ہی براق بھیجا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے۔ کیا جب سواری آ چکی، جبرائیل امی بھی آ چکے، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سواری اور جبرائیل امی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا خود خدا بھی موجود تھا؟ ہاں، موجود تھا۔ آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غار کے اندر ٹھہراؤ کیا 3 دن، اس غار کے قیام کے دوران میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرو مت، کیوں؟ کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ سفر کون سا تھا؟ وہ سفر کہاں سے کہاں طرف تھا؟ وہ سفر ہجرت تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے۔ جب بات ہجرت کی آتی ہے تو اس وقت میرا رب خود قرآن میں فرماتا ہے اور میرے مصطفیٰ کی زبان سے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرو مت، کیوں؟ کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب میرا مصطفیٰ مکہ سے مدینہ کا سفر کرے تو خدا ساتھ ہوتا ہے، اور جب میرا مصطفیٰ مسجد حرام سے فکان قاب قوسین او ادنیٰ کا سفر کرے، کیا اس وقت خدا ساتھ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ پاک فرماتا ہے میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اگر میرے مصطفیٰ کا معراج روحانی تھا تو روح کے لیے کون سی سواری آتی ہے؟ روح کے لیے جبرائیل امی کیوں آئے؟ اور میرے رب نے فرما دیا پاک ہے وہ ذات، سارے نقص نکال دیے، اپنی ربوبیت کا اظہار کیا، اپنی عظمت اور جلالت کا اقرار کیا۔ سبحان اللہ، بندہ اس وقت کہتا ہے جب غیر عادت کوئی کام ہو۔ آپ کو کسی نے پانی دیا، آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے۔ آپ کو کسی نے کھانا دیا، آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے۔ جو ان ایکسپیکٹڈ کام ہوگا، جس کام کو کسی نے کیا اور آپ نے سنا اور آپ حیران ہو گئے، تو اس وقت آپ کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ تو یہ جو معجزہ تھا میرے مصطفیٰ کا، تو یہ عظیم تھا، عظیم ہے، اسی وجہ سے میرے خدا نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر روحانی طور پر جا رہے تھے، کیا روح براق کے اوپر سوار تھی؟ کیا روح کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام جا رہے تھے؟ روحانی طور پر اللہ کے ولی ہیں، صوفیاء ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں، صحابہ ہیں، نبی ہیں، یہ نبیوں کے سردار ہیں۔ خواب کے اندر تو ہر کوئی اپنی استطاعت، اپنی طاقت اور اپنے مقام کے مطابق خواب دیکھتا ہے۔ کیا خواجہ ہارون الرشید نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ جنت کے اندر میں اپنے محلات کو دیکھ رہا ہوں؟ تو اگر میرے مصطفیٰ خواب کے اندر، نیند کے اندر اگر روحانی طور پر معراج کرتے تو اس میں کیا ضرورت تھی؟ میرا رب فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اگر میرے مصطفیٰ کا روح براق پر سوار تھا، معراج کو جا رہا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کدھر تھا؟ اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اگر جسمانی طور پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، وہاں تک اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا سفر جسمانی تھا اور مسجد اقصیٰ کی آگے روحانی تھا، تو جب مسجد اقصیٰ تک پہنچے اور انبیاء کو امامت فرمائی تو اس وقت روح تو آگے چلی گئی، تو پھر جسم کہاں گیا؟ کیا جسم واپس آ گیا تھا؟ میں نے تو نہیں پڑھا۔ اس کی ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا، جسم مکہ میں ہی موجود رہا اور روح نے پرواز کی براق کے اوپر، رف کے اوپر، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب کسی انسان کی جسم سے روح نکلتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا نعوذ باللہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ جب معراج کو گئے تو اس وقت میرے مصطفیٰ کے روح نکل گئی؟ کیا آپ حضور علیہ السلام پر موت برپا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج جب سواری آتی ہے تو اس سواری کے لیے سوار کا ہونا لازمی ہے، اور اس سواری کے ساتھ غلام جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود ہے۔ تو پھر میں کیا کہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج جسمانی تھا۔ اس کا پہلا